محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے جسم میں اللہ نے جو اعضاء رکھے ہیں، جو پارٹس آف باڈی رکھے ہیں، ان کا الگ الگ استعمال ہے۔ ان کو استعمال کر کے ہم چیزوں کو جانتے بھی ہیں، اپنے فائدے کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے، مقصد ہے۔ ہاں، انسان کو اس کے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کسی چیز کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا ہے تو اس میں اس چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ انسان کے استعمال کی خرابی ہے کہ اس نے درست طریقے پر اس کو یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے جو چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہیں ان میں بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے، بولنے کی طاقت اور صلاحیت ہے۔ انسان دوسری تمام مخلوقات سے جو ممتاز ہے، سپیریئر ہے، وہ بولنے کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور پھر اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ زبان انسان استعمال کرتا ہے، اور زبان میں کتنے الفاظ، کتنی تعبیرات، کتنی مثالیں وہ استعمال کر کے اپنے اندر کے ضمیر کی آواز کو باہر دوسروں تک پہنچا پاتا ہے۔ یہ صلاحیت جانوروں میں نہیں ہوتی، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہر مخلوق اپنی ضرورت کو ایکسپریس تو کرتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو اپنی آواز میں نکالتی تو ہے، جس سے اس کی جنس کے دوسرے لوگ سمجھ پاتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن انسان میں اور جانوروں میں جو بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جانور جو بات کرتا ہے وہ ریئل فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چیز واقعے میں موجود ہوتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے جو چیز سامنے نہیں بھی ہو، جو چیز حقیقت میں نہ ہو، اس کو خیال میں لا کر بھی پیش کر لیتا ہے۔ جانور اپنی ضرورت کو بتا سکے گا کہ اس جگہ کھانا ہے، اس جگہ پانی ہے، اس جگہ ڈر ہے، اس جگہ خطرہ ہے، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر گھر ہے، ادھر اچھی زمین ہے، ادھر بری زمین ہے۔ وہ ساری باتیں کنوے کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی دوسری جنس کے ساتھ۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو معنوی چیزوں پر گفتگو کرتی ہے، جو نان مٹیریل چیزوں پر گفتگو کرتی ہے، جو امیجنری چیزیں اس کے اوپر بات کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایک سوچ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کو ایک مٹیریل چیز نہیں ہے، یہ سوچ جو تھنکنگ پاور کے ذریعے سے انسان کے اندر آتی ہے اور سامنے والا اپنی دماغ عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھ پاتا ہے، یہ بات صرف انسان کے اندر ہے۔ اس کی وجہ سے، اس حقیقت کو اللہ نے جو انسان کے اندر رکھا ہے، اس کی وجہ سے زبان کو ڈیولپ کیا ہے، لینگویج کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ زبان جو ہم بولتے ہیں، جو ورڈز یوز کرتے ہیں، جو وائسز ہم نکالتے ہیں، جس طرح کا ساؤنڈ ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے نکلتا ہے، وہ بہت میچورڈ ہوتا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ عام دوسری مخلوقات اس کو نہیں استعمال کر سکتی ہیں، یا ان الفاظ کو نہیں بول سکتی ہیں۔ اسی لیے انسان ایک سے زیادہ لینگویج پر کمانڈ حاصل کرتا ہے، ایک سے زیادہ زبانیں سیکھتا ہے اور اس کو بول پاتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنا سب سے بڑا ذریعہ جو استعمال کرتا ہے دوسروں تک ریچ کرنے کا، دوسروں تک پہنچنے کا، دوسروں سے کنیکٹ ہونے کا، وہ زبان کی اسکل ہے، وہ اسپیکنگ اسکل ہے۔ اس کو یوز کر کے، اس کو استعمال کر کے انسان زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کنیکٹ ہو پاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں اس زبان کے حوالے سے، جو لینگویج نہیں، ہمارے منہ میں اللہ نے جو زبان رکھی ہے، ٹنگ رکھی ہے، جس کا استعمال کر کے ہم کوئی بات کہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اچھی باتیں پھیلاتے ہیں، بری باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اچھا یا برا، فائدے کا یا نقصان کا کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائیاں کیا ہیں، ہمارے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں، شریعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں،
اس سلسلے میں ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کتنا ہمیں سینسیٹیو ہونا چاہیے، کتنا سیریس ہونا چاہیے، کتنا اپنی زبان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس پر نگرانی کرنا چاہیے، اس کا صحیح اور درست استعمال کرنا چاہیے، یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم ذمہ داری ہے، اس کو آج کی گفتگو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس زبان کی طاقت کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ زبان کی طاقت ہے جو انسان کو انسان بنا رہی ہے اور دوسرے تمام جانداروں سے، جانوروں سے الگ اور ممتاز کر رہی ہے۔ لیکن یہی وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت آگے تک بھی جا سکتا ہے اور بہت نیچے گڈھے میں گر سکتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ملائے اعلیٰ تک پہنچا دیتی ہے یا شیطانوں سے بدتر بنا دیتی ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو لوگوں کا محبوب بنا دیتی ہے یا لوگوں کا مبغوض بنا دیتی ہے، لوگوں کا بلوڈ پرسن بنا دیتی ہے یا وہ بندہ بن جاتا ہے جس سے لوگ ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ زبان دلوں کو جوڑ بھی دیتی ہے اور دلوں کو پھاڑ بھی دیتی ہے۔ زبان رشتوں کو جوڑ کے بنا بھی دیتی ہے اور زبان رشتوں کو توڑ کے لڑائیاں اور نفرتیں پیدا بھی کر دیتی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال، اس طاقت کا درست استعمال، صحیح جگہ پر اس کو یوز کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ایک اچھے انسان ہونے کی سب سے بڑی علامت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ جو زبان گندی استعمال کرتا ہے، زبان پر قابو نہیں رکھتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، بری باتیں زبان سے نکالتا ہے، گندے جملے بولتا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، دوسروں کا دل دکھاتا رہتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، اس کو ایمان کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ اور مأمون رہتے ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو اور کوئی دقت اور دشواری نہ اٹھانی پڑتی ہو اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے۔ دوسروں کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی زبان سے اور اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے۔ زبان کو صحیح طریقے پر یوز کرنا ایک انسان کو ایک بہترین نمونے والا انسان بنا دیتا ہے، اور زبان کو غلط استعمال کرنا انسان کو بد کردار بنا دیتا ہے، بدگو بنا کر اس کی امیج اور اس کی شخصیت کو خراب کر دیتا ہے۔ ہم جتنے اچھے طریقے پر اپنی زبان کو درست بنائیں گے، جتنا اس کو اچھا ادب والا بنائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم زندگی کے اندر دوسروں پر اثر ڈال سکیں گے۔ جتنا زیادہ ہم زبان کے اندر اصلاح کا کام کریں گے، اتنا ہی ہم اپنی زندگی کو اصلاح والی بنا پائیں گے۔ اور اگر ہماری زبان گندی رہی، اس کو صحیح طور پر محفوظ طریقے پر تربیت دے کر اچھا نہیں بنایا گیا، تو ہم سماج میں بھی اچھے انسان بن کر نہیں رہ سکتے اور اپنی خود کی زندگی کو بھی اچھا نہیں بنا سکتے۔ انسان کیئر نہیں کرتا، جن چیزوں پر انسان کی نظر بہت کم جاتی ہے یا جن معاملات کے اندر انسان سب سے کم توجہ دیتا ہے، اس میں اپنے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ جو کچھ انسان بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ دوسروں کے سامنے رکھتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا کہ میں کتنا صحیح کہہ رہا ہوں، کتنا غلط کہہ رہا ہوں، اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، کتنے لوگوں کے دل کو جوڑ رہا ہوں اور کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا ہوں، کتنا میں خیر پھیلا رہا ہوں، کتنا شر کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اس کا احساس نہیں کرتا ہے انسان، بولے چلے جاتا ہے، بولے چلے جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بڑا حصہ بات چیت کرنے میں گزرتا ہے، اور خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کا مردوں کے مقابلے میں زیادہ اسپیکنگ کا استعمال ہوتا ہے یا بول چال کا استعمال ہوتا ہے۔ جو ریسرچ بتاتا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں زبان استعمال کرتی ہیں اور بولتی ہیں، بول چال ان کی زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ بہرحال انسان جو بول چال کے ذریعے سے دوسروں سے جڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس میں بہت جگہوں پر لغزشیں کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ کبھی ایک جملہ بولتا ہے جو اللہ کی رضا کو والا جملہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کچھ کیئر ہی نہیں کرتا، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے جو جملہ بولا ہے وہ کیا امپورٹنس رکھتا ہے، اس کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کہہ گیا ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا اس کے لیے طے ہو جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور بندہ کبھی کبھی ایک جملہ بولتا ہے اور احساس بھی نہیں لاتا، اپنے احساس میں بھی نہیں لاتا کہ اس نے کیا بول دیا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس سے آ کر لگ جاتی ہے اور ایسی چمٹتی ہے کہ قیامت تک اسے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ اس ضمن میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تو شاید اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک روایت غالباً سنن ابو داؤد کے اندر آئی ہے کہ ایک شخص تھا جو گناہوں میں پڑا ہوا تھا، غلط کام کرتا تھا، دوسرا ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور صالح بندہ تھا۔ اس نیک بندے نے اس کو بار بار سمجھایا، اچھائی کی طرف بلایا، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن غصے میں آ کے اس شخص نے جب اس کو سمجھا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، اور وہ جواب میں کہہ رہا تھا، جو برا آدمی تھا، کہ تم میرے اوپر نگراں تھوڑی بنائے گئے ہو، تم پولیس تھوڑی ہو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس سے کہہ دیا کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک جملہ اس نے بول دیا سامنے والے کو جو گناہ کر رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا، کہ اللہ، خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو روایت کے اندر موجود ہے اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، قسم کھا کر کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی مغفرت نہیں کر سکتا، اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق تو صرف اللہ کا ہے کہ وہ کس کو معاف کرے اور کس کو پکڑے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف کر دیا جو غلط کام کر رہا تھا، توبہ کی اس کو توفیق ملی ہوگی، وہ نیک بن گیا اور اللہ کے حضور میں آ گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ بندہ جس نے جملہ کہا تھا، اس پر اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ ایک جملہ جو معمولی سا جملہ لگتا ہے کہنے میں، بولنے میں، سننے میں، لیکن کبھی کبھی اللہ کے ہاں بڑی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بات چیت میں احتیاط کرنا، دوسروں کے بارے میں کامنٹ پاس کرنا، دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا، دوسروں کے اچھے برے ہونے کا ججمنٹ دینا، دوسروں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ سازی کرنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انسان کا حق نہیں ہے، یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہے یا اس طرح کی باتیں سوچے۔ کبھی کبھی انسان بات چیت کے اندر ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ دوسرے کے دل پر لگ جاتا ہے، وہ چوٹ ایسی ہوتی ہے کہ مٹتے نہیں مٹتی، وہ جملہ ایک ایسا چبھ جاتا ہے کہ اس کے دل کا گھاؤ اور زخم بن جاتا ہے، پھر ہمیشہ وہ اس تکلیف میں رہتا ہے جو سامنے والے نے کہی تھی، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا میں کیا کہہ کے چلا گیا، کیونکہ اس نے اس جملے کے بارے میں اتنی کیئر نہیں کی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک گناہ بن جاتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن جھیلنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے دکھ درد میں دو جملے بولتے ہیں، محبت کے، ہمدردی کے، خیال کے، وہ دو جملے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں ایسی تسکین اور خوشی کا باعث بن جاتے ہیں کہ مرنے تک وہ نہیں بھولتا ہے، مرنے تک وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر مجھ سے یہ کہا تھا، آپ نے ہمارے دکھ پر مرہم رکھا تھا، ہمارے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، بڑے بزرگ ہمارے خاندان کے تھے، وہ ایک دفعہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حج پہ جب وہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت وہاں انہوں نے مینا میں، عرفات میں وقت گزارا، تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے۔ اس رش میں جب وہ مینا میں پہنچے تھے، عرفات سے ہو کر، مزدلفہ سے ہو کر، اور مینا میں رمی جمرات کرنے کے بعد بہت تھک گئے تھے، چور چور تھے، اور کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ آج سے 40 سال پہلے کی تقریباً بات ہوگی، 25-30 سال پہلے کم سے کم۔ اس وقت اتنے اسباب بھی موجود نہیں تھے، تو پیاس سے ان کی بری حالت تھی، بہت پیاس کے عالم میں تھے، ان کو پانی کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا، تھک کے برے حال میں تھے، پسینے سے چور چور تھے۔ اتنے میں ہمارے ایک دوسرے رشتہ دار عزیز ہیں، وہ اتفاق سے ان کے پاس آئے، ان کو دیکھا اور بہت تھکے ہوئے موجود ان کو جب پایا تو جلدی سے بھاگ کے جا کر ٹھنڈا پانی اور جوس کی بوتل لے کر کہیں سے آئے وہ،
اور ان کو لا کے پلایا۔ مرنے تک جب بھی ہم ان سے ملتے تھے اور کبھی ایسا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اس واقعے کو بتانا نہیں بھولتے تھے۔ ایک معمولی سی بات تھی، ایک آدمی نے لا کر ٹھنڈے پانی کی بوتل دی تھی، ایک جوس دیا تھا، لیکن مرنے تک وہ اس بات کو یاد رکھتے رہے اور اس احسان کو اپنے اوپر لیے رہے کہ اس موقع پر جب میں بہت زیادہ پیاس کے عالم میں تھا، مجھے اس نے ایک پانی لا کر دیا تھا، اور اس سے مجھے جو دل سے دعائیں نکلی تھیں اور ان کے لیے جو میں نے محبت کا اظہار کیا تھا وہ کم ہوتا ہے۔ تو انسان کبھی کبھی بہت چھوٹا سا کام کرتا ہے، بہت چھوٹی سی بات بولتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی نگرانی کرنا، جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ایک بات کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جا رہا ہو، یا میری ایک بات کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باتیں گھروں کو جلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ زبان گھروں کو آگ لگا دیتی ہے، زبان رشتوں کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے، زبان سارے تعلقات کو توڑ دیتی ہے، زبان نفرتوں کا بازار گرم کر دیتی ہے، زبان بغض اور عداوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خاندانوں میں لڑائیوں کا آپ جائزہ لیجئے، رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑوں کو آپ انالیسس کر کے دیکھیے، اور جو کچھ عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان مسائل ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے مسائل کو بھی آپ لے لیجئے اسی کے اندر، اور بہت گہرائی سے آپ تجزیہ کریے، آپ کو سب سے بڑی بنیاد اسی زبان کے پیچھے ملے گی۔ یہ زبان جو کچھ بولتی ہے، یہ زبان جو کچھ مسائل کھڑے کرتی ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں کھڑے کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پورے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ زبان کی غلطی کا کفارہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ جسم کا ہر حصہ زبان کا کفارہ بن کے لگا رہتا ہے، اور سارے جسم کے پارٹس جو ہیں، اعضاء جو ہیں، وہ زبان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے زبان، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، بگڑ گئی، تو ہم سب بگڑ جائیں گے اور ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء جو ہوتے ہیں، باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں، وہ زبان کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ زبان جدھر چلاتی ہے اس کے اعتبار سے ان کو چلنا ہوتا ہے، اور زبان اگر کوئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے تو خود تو 32 دانتوں کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن جسم کے باقی حصوں کو سامنے میں لے آتی ہے اور مصیبت کا شکار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے جھگڑا کیا، لڑائی کی، زبان سے گالم گلوچ اور تو تڑاک کرنے کے بعد بات جھگڑے اور ہاتھا پائی کے اوپر آ گئی، ہاتھ اور پیر سے لڑائی اور مقابلے تک آ گئی، تو زبان تو اندر چھپ جائے گی، لیکن جسم کے باقی حصے لڑتے رہیں گے، چوٹ کھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے اور مشقت برداشت کریں گے۔ تو سارے اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو بگڑے گی تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ زبان کے ذریعے سے جو بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے، ان میں ایک دو کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا جملہ کہنا، یا دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ خدا نخواستہ کبھی کبھی کفر والا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے کفر کا جملہ کہہ دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں مثلا کوئی بات پیش آ گئی تو ایسا جملہ زبان سے نکل گیا جو اللہ پر آبجیکشن کرنے والا تھا، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا تھا۔ اس جملے کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں آ گیا، اس نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات کہہ کر گزر گیا ہے۔ اسی طرح زبان کے ذریعے سے انسان غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان جب زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو 10 گناہوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ خاص طور پر اب غور کریے کہ جو جھگڑے اور لڑائیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکیاں اور دوریاں پائی جاتی ہیں، اس میں زبان کا کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت تیز زبان کا ہوتا ہے، سخت زبان کا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا اچھا ہو، چاہے وہ کتنا بیوی کا خیال کرتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہو،
لیکن اس کی بیوی دکھی رہتی ہے، اس کی زبان کے زخموں سے چور رہتی ہے۔ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک بیوی ہے بہت خدمت گزار ہے، اپنی شوہر کے سامنے نچھاور رہتی ہے، اس کا ہر کام کرتی ہے، اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، لیکن زبان بہت تیز ہے۔ زبان تیز ہونے کی وجہ سے ایسے جملے اور ایسی باتیں بولتی رہتی ہے کہ جس سے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے پھر محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محبت قائم کرنے کے لیے زبان کو اچھا بنانا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو گارنٹی دی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو گارنٹی ہے وہ زبان کی حفاظت کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے دے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی اور اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ، ان دو کی حفاظت کرنے کی اگر تم ذمہ داری لے لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ذمہ داری تمہارے لیے لیتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت دلاؤں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو گے، صحیح استعمال کرو گے، غلط نہیں استعمال ہونے دو گے، تو پھر جنت کا وعدہ میری طرف سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس زبان کے بول کی وجہ سے انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور اس زبان کے بول کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرتا ہے تو دین میں داخلہ ملتا ہے، اور اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی کفر کا جملہ بول دیتا ہے، کسی دوسرے کو معبود مان لیتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کوئی جملہ اللہ کے دین کے پرنسپلز کے خلاف کہہ دیتا ہے، تو دین سے باہر چلا جاتا ہے۔ زبان کے بارے میں احتیاط رکھنا، اس کو صحیح استعمال کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں سب سے زیادہ غلطی میں پڑنے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ چیز سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے غلط ہو جانے کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے پھسلنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، زبان کے گرنے کے خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نرم گرم میں، خوشی میں، غمی میں، محبت میں، نفرت میں، لڑائی میں اور پریم کی حالت میں ہر وقت زبان کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکل رہا جس سے ہم گناہ میں چلے جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل رہی جس سے ہم جہنم کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ اس کا خیال کرتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ساتھ تھے، انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے دین کی بنیادوں کے بارے میں بتائیے، اور 2-3 سوالات تھے۔ اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تمام عظیم ترین چیزوں کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، فلاں فلاں چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو ساری باتوں کی جامع ہے، جو بنیاد ہے ان ساری چیزوں کی جو میں نے تمہیں بتائی ہیں؟ تو حضرت معاذ نے کہا، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کف علیک ھذا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضرت معاذ سے کہا، کف علیک ھذا، اس کو پکڑ کر رکھنا، اس پر گرفت رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو دبا کر رکھنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا، وَإِنَّنَا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی زبان سے جو بات ادا کرتے ہیں اس پر بھی ہم کو پکڑا جائے گا؟ کیا اس پر بھی گرفت ہوگی؟ ہم نے زبان سے کوئی بات بول دی تو کیا اس پر بھی کچھ گرفت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، تیری ماں تجھے کھو دے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ تجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کی گردنوں کے بل، ان کے حلق کے بل جہنم میں داخل کرنے والی چیز
زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ لوگوں کو جہنم تک پہنچانے اور جہنم میں دھکیلنے والی چیز زبان کی کھیتی ہے، جس کو وہ کاٹے گا۔ جو کچھ انسان بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے، زبان سے جو کہتا ہے اسی کا نتیجہ بھگتتا ہے۔ زبان سے جو کچھ کہا ہے اسی کا نتیجہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بننے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ زبان سے جو کہا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز زبان ہی ہے، اسی سے تو پکڑ کے لے جایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک واقعہ ہے جو اسی ضمن میں آپ کو جوڑ کر اگر میں سناؤں گا تو زیادہ اچھی طرح اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی زبان ہاتھ سے پکڑ کر نوچ رہے تھے، اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے اور کھینچ رہے تھے اور عجیب کیفیت کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس داخل ہوئے اور اس کیفیت میں حضرت ابوبکر کو دیکھا تو بڑی حیرانی سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی ہے جو مجھے بری بری جگہوں تک پہنچا دیتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بردبار آدمی کون تھا؟ اتنا حلیم، اتنا سوجھ بوجھ رکھنے والا، اتنا سمجھدار، اتنا احتیاط کے ساتھ زبان استعمال کرنے والا، وہ اپنی زبان کے بارے میں اس حد تک ڈر رہے ہیں کہ غلط غلط جگہوں تک یہ زبان پہنچا دیتی ہے۔ تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے جو کچھ کہا وہ یوں ہی کہہ کر گزر گئے اور اس پر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایک جملے کی پکڑ اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو نگرانی کرنے والا مسلط کیا گیا ہے۔ ہر جملے پر، جملہ نہیں ورڈ، سینٹنس نہیں ورڈ، ایک ایک ورڈ کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ معین ہے جو اس کو نوٹ کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اس کو کوٹ کر رہا ہے، اس کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ اور بہت سخت ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے کوئی چیز، بہت ترش ہے، وہ کوئی چیز جانے دینے والا نہیں ہے۔ جو فرشتہ معین کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، فکس کیا گیا ہے انسان کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کو اچھا بنائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو اچھی بنائیں، تو ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا۔ ساری مصیبتیں زبان کی خرابی کی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے زبان کی تربیت کرنا ضروری ہوگا۔ لڑائی جھگڑے، دشمنیاں، ناچاکیاں اور اختلافات، یہ سارے کے سارے زبان کی کھیتی ہے جو انسان سماج کے اندر کاٹتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنے لگیں گے، صحیح بات زبان سے ادا کرنے لگیں گے، نرم جملے بولنے لگیں گے، سختی کی جگہ پر سختی اچھی ہوتی ہے، نرمی کی جگہ پر سختی بری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ سختی آ جاتی ہے تو وہاں سے خیر اٹھ کر چلا جاتا ہے، جس جگہ میں نرمی ہوتی ہے خیر وہاں پر آ جاتا ہے۔ اگر انسان تعلقات کے اندر، رشتے ناتوں کے اندر، آپسی معاملات کے اندر جو کہ خالصتاً نرمی کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو سینچا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے، اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، آگے چلایا جاتا ہے، اس کو محبت کے پانی سے اور نرمی کے تعلق سے ہی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ محبت کا پانی اور نرمی والی زبان، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ان رشتوں کو پانی دیتی ہیں، ان رشتوں کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ اور اگر محبت کی جگہ نفرت ہے دل میں، تب بھی یہ رشتے پنپ نہیں سکتے، یا محبت اور نفرت کا کھیل چاہے نہ بھی ہو لیکن زبان میں تلخی اور ترشی ہے تو بھی ان رشتوں کو نبھایا نہیں جا سکتا، محبت کی اچھائی کے ساتھ چلایا نہیں جا سکتا۔ دینی معاملات ہوں یا ہماری دنیاوی زندگی ہو، دین کی چیزیں ہوں یا دنیا کے تعلقات کی باتیں ہوں، چاہے وہ اللہ کے
اللہ کے قرآن اور حدیث اور دینی معاملات کے اندر کچھ بولنا ہو یا دنیا کے مسائل کے اندر گفتگو کرنا ہو، ہر جگہ اچھی بات، صحیح جملے، گندی اور گھٹیا اور گری ہوئی باتوں سے بچ کر اپنی زبان کو استعمال کرنا خیر کثیر کا ذریعہ ہے، ورنہ انسان وہ شر لاتا ہے کہ جو پورے کے پورے سمندر کو کھارا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کڑوا بول پورے سمندر کو کڑوا بنا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول پوری فضا کو ایک خوبصورت خوشبو میں معطر کر دیتا ہے۔ آپ کا ایک اچھا جملہ اچھا ماحول بنا دیتا ہے، اور آپ کا ایک برا جملہ بڑے سے بڑے خوبصورت ماحول کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اچھی زبان استعمال کریں، صحیح بات بولیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، تعلقات نبھانے میں، کامنٹ پاس کرنے میں، فیصلہ کرنے میں ہمیشہ اپنی زبان پر نظر رکھیں کہ جملہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، اور مجھے اس کا کیا آگے مستقبل میں فیصلہ جھیلنا پڑے گا۔ اس کو اگر ہم نے دماغ میں رکھا، پھر اس کے بعد زبان کو استعمال کیا، تو ہم بہت ساری لغزشوں سے بچ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، اور 10 گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور اچھے جملوں کی وجہ سے جنت تک کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے والا، خیر والی باتیں بولنے والا، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانے والا، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری اور کفر والی کسی بھی چھوٹی بڑی بات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دوسروں کے تعلقات کو نبھانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، دلوں کو ملانے والا، اچھے معاملات کرنے والا، رشتوں کو اور تعلقات کو استوار کرنے والا زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔